السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے دوسرے بڑے شہر کے ایک حصے میں رہنے والے لوگوں سے پیر کے روز انخلا کی اپیل کی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوجی حماس کے عسکری پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمینی اور فضائی حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے شمال مشرقی علاقے کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل جائیں اور جنوب کی جانب دور دراز علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ اقوام متحدہ نے بھی غزہ میں انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے، جس میں اندازے کے مطابق 80% آبادی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ ان پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں جو گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے رات بھر حماس کے 200 اہداف پر حملہ کیا، جس میں شمالی غزہ میں اسکولوں کے اندر واقع عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کے مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ جمعے کی صبح اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک کم از کم 300 فلسطینی اموات ہو چکی ہیں، جس سے اکتوبر میں حماس کے بعد سے غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی میں اس کے مزید 3 فوجی مارے گئے ہیں، جس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے فوجیوں کی ہلاکتوں کی کل تعداد 75 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ تینوں فوجی شمالی غزہ میں ہلاک ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی دفاعی اہلکاروں کی کل تعداد 401 ہو گئی ہے۔ ان میں وہ اہلکار بھی شامل ہیں جو حماس کے مختلف حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ اس کی بحریہ نے 2 اسرائیلی جہازوں، یونٹی ایکسپلورر اور نمبر 9 پر مسلح ڈرون اور میزائل سے حملہ کیا ہے۔ گروپ کے ترجمان نے بتایا کہ یمن اور ایریٹریا کے درمیان آبنائے باب المندب میں دونوں بحری جہازوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے انتباہات کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے کارروائی نہیں کی تو یوکرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے امریکی وسائل سال کے آخر تک ختم ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی بجٹ ڈائریکٹر شیلندا ینگ نے ہاؤس اور سینٹ کے رہنماؤں کو ایک خط لکھا ہے کہ یہ اگلے سال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روسی جارحیت کے خلاف لڑنے میں جمہوری یوکرین کی مدد کی ابھی فوری ضرورت ہے۔ ینگ نے کہا کہ یوکرین کی مدد کے لیے مختص کیے گئے $111 بلین میں سے تقریباً تمام استعمال ہو چکے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ $106 بلین کا پیکج منظور کرے جو یوکرین، اسرائیل اور دیگر علاقوں کے لیے امداد فراہم کرے گا۔ یوکرین کا اس میں سے حصہ $61 بلین ہے۔ اس تجویز کو ایوان نمائندگان میں کچھ ریپبلکنز کی مخالفت کا سامنا ہے، جنہوں نے یوکرین کو مزید امداد فراہم کرنے پر سوال اٹھایا ہے اور امریکی میکسیکو سرحد پر سرحدی حفاظتی اقدامات کے مطالبات سے کسی بھی اضافی فنڈ کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر یوکرین کی فوج نے آج پیر کو بتایا کہ روس نے ایک کروز میزائل اور 23 ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کے ساتھ گزشتہ رات حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے سوشل پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر اطلاع دی کہ فوج کے فضائی دفاع نے 23 میں سے 18 ڈرونز کو مار گرایا اور میزائل کو تباہ کر دیا۔ میکولائیو خطے کے گورنر نے کہا کہ وہاں 6 ڈرون مار گرائے گئے، ایک گرائے گئے ڈرون کے ملبے سے ایک زرعی عمارت کو نقصان پہنچا۔ لیف میں حکام نے ملک کے اس حصے میں کم از کم ایک ڈرون کے حملے کی اطلاع دی ہے، لیکن کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ کھیرسان میں علاقائی گورنر نے پیر کی صبح کہا
کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روسی گولہ باری میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ گورنر نے ایک کنڈر گارٹن کے ساتھ ساتھ ایک طبی عمارت اور انجینئرنگ کی سہولت کو بھی نقصان پہنچانے کی اطلاع دی ہے۔ روس کے وورونس علاقے کے گورنر نے بھی پیر کو ہی کہا کہ روس کی 14ویں آرمی کور کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل ولادیمیر زواتسکی یوکرین میں مارے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان کے مطابق امریکن بیورو آف پاپولیشن، ریفیوجیز اور مائگریشن کی معاون وزیر خارجہ جولیاٹا والنوئی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ محکمہ خارجہ کے مطابق جولیٹا وال پاکستان میں قیام کے دوران پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گی۔ ان ملاقاتوں کے دوران امریکی سفارتکار کی بات چیت کا محور عدم تحفظ کا شکار افراد کو تحفظ فراہم کرنے کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی امریکہ نقل مکانی اور آبادکاری کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ بھی جمعرات کو اسلام آباد کا دورہ کریں گے، جبکہ امریکی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلزبتھ ہارسٹ بھی 9 سے 12 دسمبر کے دوران پاکستان کا دورہ کریں گی۔ ترجمان نے کہا کہ رواں ہفتے ہونے والے امریکی عہدیداروں کے اس دورے کے دوران پاکستانی حکام سے ہونے والی بات چیت پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف امور پر ہونے والی بات چیت کا تسلسل ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال بھی شامل ہے۔ تاہم ترجمان نے واضح کیا کہ بات چیت صرف افغانستان تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی رہائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی واضح تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے نہ کوئی ملا اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں جیل میں رکھنا لندن پلان کا حصہ تھا اور سائفر کیس میں میں سابق آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے نمائندے کو عدالت میں بلانے کے لیے کہوں گا۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان اپنے موقف پر اسی طرح کھڑے نظر آئے جیسے وہ اپنی گرفتاری سے پہلے تھے۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران مقامی 7 چینلز کے صحافیوں کو جیل کے اندر سماعت دیکھنے کے لیے لے جایا گیا اور کسی بھی انٹرنیشنل چینل کے صحافی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان کے چین سے ملحقہ علاقے گلگت بلتستان میں چالاس میں ہفتے کی شب شاہراہ قراقرم پر مسافر بس پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے، جبکہ اس واقعے کے 16 زخمی دیامر اور چالاس کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ گلبر خان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض عناصر بیرونی دشمنوں کی ایما کے پر علاقے کے امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش میں ہیں، جس کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں سے 3 میں مرکز کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی غیر متوقع کامیابی اور اصل اپوزیشن کانگریس کی شکست کو سیاسی اور صحافتی حلقوں میں حیرانی سے دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان انتخاباتی نتائج کی روشنی میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بی جے پی سن 2024 کا پارلیمانی انتخاب بھی جیت لے گی۔ البتہ اسے شکست دینے کے لیے اپوزیشن کو غیر معمولی محنت کرنا ہوگی۔ چینی فوج کے مطابق ایک امریکی بحری جہاز ان پانیوں میں چلا گیا جسے چین رینائی ریف کہتا ہے اور جسے سیکنڈ تھامس شوال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سپراٹلی جزائر کا ایک حصہ ہے۔ چینی فوج کے ترجمان نے کہا کہ امریکی جہاز کی نگرانی کی گئی، اس کا پیچھا کیا گیا اور یہ کہ چین کے فوجی دستے اپنی قومی خود مختاری کا پختہ دفاع کرنے کے لیے ہر وقت ہائی الرٹ ہیں۔ امریکی بحریہ نے کہا کہ ہم آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے لیے
اپنے مشترکہ ویژن کی حمایت میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنا کبھی ختم نہیں کریں گے۔ کوپ 28 کے صدر سلطان الجابر نے کہا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے سلسلے میں سائنس کے کردار کا احترام کرتے ہیں اور ان کی صدارت کے تحت کیا جانے والا کام اسی حوالے سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم سائنس پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ جابر نے یہ بھی کہا کہ وہ آب و ہوا کے سربراہی اجلاس میں اپنے کام کو کمزور کرنے کی مسلسل کوششوں سے حیران تھے۔ کلائمیٹ سمٹ دبئی میں 12 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں 200 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے اور مندوبین شریک ہیں۔ شمالی تنزانیہ میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہو گئے ہیں، تاہم ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں جنوب اور مشرقی ساحل شدید اور موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں کی زد میں ہیں، اور حکام نے طوفان کے خدشے کے پیش نظر ریاستوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور اڈیشہ میں شدید بارشوں کی اطلاع ہے، جہاں سے لوگوں کا انخلا کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں مغربی سماٹرا میں ماراپی آتش فشاں پھٹنے کے بعد 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 1 درجن سے زیادہ لاپتہ ہونے والوں کی تلاش کو حفاظتی خدشات کے باعث عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔